بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے جنسی ناپاکی میں رہنے کے نقصانات، جس سے ہم لوگ بہت ہی بے خبر ہیں۔ وہ کون سے نقصانات ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہمیں اپنے جسم کو پاک رکھنا چاہیے۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں ناپاک ہونے کے بعد اپنے روزمرہ کے کام کاج کے ساتھ کھانے پینے میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، اس فکر سے بے فکر ہو کر کہ ابھی ان کو اپنا جسم پاک بھی کرنا ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق ان کے دین، ان کے ایمان اور بے شمار دوسرے معاملات کے علاوہ پاکی ناپاکی کے معاملات کا خیال رکھنا بھی ہے۔ یہ کام کافر لوگ کرتے ہیں۔ شہوت محسوس ہوئی، مزہ لیا، اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کے ناپاک جسم کو پاک رکھنا بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ شاید ہم بھول گئے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ طور طریقے کافروں کے ہیں۔ کافروں کے طور طریقے اپنائیں گے تو تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ارد گرد موجود شیطانی مخلوق انسان کے جسم سے چپکتی ہے، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں خبیث شیطانی چیزیں شرمگاہوں سے کھیلتی ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ چیزیں شرمگاہوں میں عیب ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، جو بڑھتے بڑھتے بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو 80% جسمانی بیماریاں ہماری غلط عادات اور ناپاک جسم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے جسم کی پالیدگی سے غسل کرنے اور جسم کو پاک رکھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے جسم میں کسی پاس بیٹھے ہوئے کو بدبو آئے، بلکہ اس بنیاد پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان غلیظ شیطانی مخلوق کے شر سے محفوظ رہے۔ اپنے بچوں، بھائیوں اور بہنوں کو غسل کے صحیح آداب بتائیں۔ سب سے زیادہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں غسل کے دوران ناک میں پانی ڈالنے کے طریقے سے دور رہتے ہوئے ناک کی ہڈی تک پانی نہیں پہنچا پاتے۔ بس ناک میں معمولی سی جگہ گیلی محسوس ہوئی، اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ جب تک ناک میں پانی سے مرچیں محسوس نہ ہوں، مطلب پانی ناک کی ہڈی کی آخری حد تک نہیں چلا جاتا جہاں سے وہ حلق میں بھی گر سکتا ہے، تب تک وضو کا طریقہ مکمل نہیں ہوگا۔ وضو نہ ہوا تو جسم نہانے سے پاک نہیں ہوا۔ جتنی بار چاہیں نہا لیں، مگر آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں دھیان میں رکھیں تاکہ بڑے مسئلوں سے محفوظ رہ سکیں اور آپ پاک صاف رہ سکیں، جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ناپاکی کی حالت میں غسل فوراً کر لیں، تاکہ شیطانی چیلوں کو کسی بھی قسم کا آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ مل سکے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو